صاحب نے سوال کیا ہے، مفتی صاحب مسلمان آدمی غیر مسلم کے ساتھ روٹی کھا سکتا ہے؟ بالکل کھا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، بس شرط یہ کہ جو چیز آپ کھا رہے ہیں وہ حلال ہو اور جائز چیز ہے، حلال چیز ہے۔ آگے کسی نے یہ سوال بھی کیا ہے کہ غیر مسلم کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا کھا سکتے ہیں، تو ایک پلیٹ میں بھی کھا سکتے ہیں۔ اس نے جس گلاس سے پانی پیا اس گلاس سے آپ پانی بھی پی سکتے ہیں، وہ جس چارپائی میں لیٹا ہو اس چارپائی میں آپ لیٹ بھی سکتے ہیں۔ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ اس سے اس کی ذات یا اس کا جسم نجس ہو جاتا ہے۔ شرط یہ کہ جو کام ہے، جو چیز آپ کھا پی رہے ہیں وہ حلال ہونی چاہیے، باقی اس سے کوئی شرعی نقطہ نظر سے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا، حضرت لڑکی کے والدین کا منگنی کے بعد اور نکاح سے پہلے یعنی شادی کی تقریب سے پہلے لڑکے والوں سے سونا اور نقدی کا مطالبہ کرنا کیسا ہے؟ نقدی سے لڑکی کے لیے روزمرہ کا سامان خریدنا وغیرہ وغیرہ۔ دیکھیں، ایک تو ہے کہ آپ نے کوئی چیز مہر کے طور پہ طے کی ہے، منگنی میں ہی آپ نے طے کر دی کہ ہم مہر اتنا دیں گے، تو ایسی صورت میں اگر والدین اس لیے مطالبہ کر رہے ہیں کہ بھائی ان کو یقین دہانی ہو جائے کہ پتہ نہیں، بہت سے گھرانوں میں ایسا ہوتا ہے کہ بچی کا نکاح ہو جاتا ہے پھر مہر کوئی بھی نہیں دیتا، ظاہر ہے کہ ناجائز اور حرام کام میں گناہ ہے، تو اگر وہ اس لیے مانگ رہے ہیں کہ بھئی ہم آپ سے سونا لے کے اس کو دے دیں کہ بھئی یہ تمہارا سونا ہے اور پھر اس کا نکاح ہو، تو اگر اس طرح کے کسی مقصد کے لیے ہے تو ٹھیک ہے، کر سکتے ہیں، لیکن اس طرح کہ اس کی شادی کا خرچہ وہ آپ سے مانگ رہے ہیں کہ بھئی ہم اس کی شادی کروا رہے ہیں، اس کا خرچہ آپ دیں، یا بعض علاقوں میں جس طرح باقاعدہ ایک خرید و فروخت کی ایک صورت بنا دی جاتی ہے، ہمارے بہت سے پاکستان میں ایسے علاقے موجود ہیں کہ وہاں کے کسی نوجوان کو اگر کہیں بھائی آپ شادی کیوں نہیں کر رہے، تو وہ کہتے ہیں بھائی ابھی میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ پیسوں کا کیا مطلب؟ بھئی ہم نے جہاں شادی کرنی ہے لڑکی والوں کو ہم نے 10 لاکھ روپے دینے ہیں، 15 لاکھ روپے دینے ہیں۔ اب وہ کیا کرتے ہیں، 15 لاکھ روپے دیتے ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ پھر لڑکی والے اپنی بچی کے لیے اس سے جہیز سامان خریدتے ہیں، تو یہ طرز عمل اور اس طریقے سے مطالبہ کرنا یہ جائز نہیں ہے، اور وہاں کے جو مقامی علماء کرام ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس طرح کے جو غیر شرعی رسوم اور غیر شرعی رواج جو معاشرے میں چل پڑتے ہیں اس کو ختم کیا جائے اور نکاح کو آسان کیا جائے۔ اب ایک آدمی 15 لاکھ روپے ادا نہیں کر سکتا لڑکی کے والدین کو، تو اس کا نکاح نہیں ہوگا، تو شریعت نے نکاح کو اتنا مشکل نہیں بنایا۔ حدیث میں آتا ہے ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونتاً، کہ نکاح سب سے بابرکت نکاح وہ ہوتا ہے جس میں کم سے کم خرچ اور کم سے کم مشقت اور کم سے کم خرچہ ہو، اس لیے اس طریقے کے جو رسومات ہیں یہ تو ٹھیک نہیں ہیں، اور باقی مہر کے طور پہ اس کا مطالبہ کرنا اپنی شیورٹی اور یقین دہانی کے لیے تو وہ کر سکتے ہیں۔